الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے ہے جو سب سے بڑا ہے، جس کے سامنے ہمیں جھکنا ہے، جس کی بندگی کرنی ہے، جس سے مانگنا ہے، جس کا ذکر کرنا ہے، جس سے لو لگانا ہے. وہی تو ہے جو کسی کا محتاج نہیں، ہم سب اس کے محتاج ہیں، ہم سب اس کے گنگان کرنے والے ہیں. وہ کھلائے تو ہم کھائیں، وہ پلائے تو ہم پئیں، وہ زندگی دے تو ہم زندہ رہیں، وہ موت دے تو ہم مر جائیں. اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، پوری کائنات ہے، ذرہ ذرہ ہے. اسی نے اس کائنات کو، زمین کو، ہر شے کو پیدا فرمایا ہے اور اسی کے حکم سے یہ دنیا کا نظام چل رہا ہے. ایک دن آئے گا کہ یہ سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا. اس دنیا کے اندر اللہ رب العالمین کے حکم سے اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور قیامت برپا کی جائے گی. اور ایک دن آئے گا اللہ رب العالمین سارے بندوں کا حساب و کتاب لے گا. درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کی ذات بہت عظیم ذات ہے. اللہ رب العالمین سے بڑا کوئی نہیں. اللہ رب العالمین کا کسی سے مقابلہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی تعریف سورہ اخلاص میں کی ہے کہ وہ ایک ہے، اکیلا ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ نہ جنا گیا، اس کے ہمسر کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی برابری نہیں کر سکتا ہے، اس کی کوئی مثال بیان نہیں کی جا سکتی ہے. اللہ رب العالمین ہر ایک سے بڑا ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک تصور آتا ہے اس کی طاقت کا، اس کی شان کا، اس کی کبریائی کا، اس کی عظمت، اس کی بڑائی کا. دل میں خیال پیدا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، نرالا ہے، بے عیب ہے، ہر قسم کے نقص سے وہ پاک ہے، رب العالمین ہے، سارے جہان کا پروردگار اور پالنہار ہے. اللہ رب العالمین جو سب سے بڑا ہے، ہمیں ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے. وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہم اس کی گرفت میں ہیں، ہم اس کی پکڑ میں ہیں. وہ ہمیں کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے. وہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، ہم اس کے حکم پر چلیں. اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں منع فرمایا ہے، ان تمام چیزوں سے رکتے رہیں. اللہ تعالیٰ کا یہ ہم سے مطالبہ ہے. اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام پیغمبروں کو بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جتنے بھی پیغمبر آئے، سارے پیغمبر اللہ کی جانب سے اپنی اپنی قوم کو بشارت بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے. بشارت کس چیز کی؟ جنت کی بشارت، اللہ کی رحمت کی بشارت، اللہ کے انعامات کی بشارت. اور ڈراتے کس بات سے؟ اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے، جہنم سے ڈراتے تھے، جہنم کے عذاب سے ڈراتے تھے. تمام پیغمبر بشیر اور نذیر بن کر آئے. اور خصوصیت کے ساتھ اللہ رب العالمین نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. اے نبی، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی کہہ کر پکارا. یا ایھا النبی، اے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، میں نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا، امتوں پر گواہ بنا کر بھیجا. یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اس امت محمدیہ کی گواہی دیں گے، بلکہ جتنے بھی پیغمبر آئے، جتنے بھی رسول آئے، تمام رسولوں کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم گواہی دیں گے. اسی بات کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کیا، انا ارسلناک شاہدا،
شاہد بنا کر بھیجا، گواہ بنا کر بھیجا، شاہدا و مبشرا و نذیرا، اور بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قوم کو بشارت دیتے تھے، اپنی قوم کو ڈراتے بھی تھے۔ بشارت کس بات کی؟ اللہ کی رحمت کی بشارت، اللہ کے انعام کی بشارت، اللہ کی جنت کی بشارت۔ جنت میں جو کچھ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے انعام رکھا ہے، اکرام رکھا ہے، ان ساری چیزوں کی بشارت سناتے تھے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرایا بھی ہے، ڈراتے بھی تھے۔ کن چیزوں سے ڈراتے تھے؟ اللہ کی پکڑ سے ڈراتے تھے، اللہ کے غیظ و غضب سے ڈراتے تھے، اللہ کے عذاب سے ڈراتے تھے، اللہ کے جہنم سے ڈراتے تھے، اور جہنم کے عذاب سے ڈرایا کرتے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشیر اور نذیر بن کر آئے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور اللہ کے حکم سے داعی بن کر آئے، اللہ کی طرف بلانے والا بن کر آئے۔ اللہ کی طرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے بلاتے تھے، اللہ کے حکم سے لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور سراج منیر بن کر آئے، روشن چراغ بن کر آئے۔ جس طریقے سے ہم دیا جلاتے ہیں، چراغ روشن کرتے ہیں تو اندھیرا ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو آپ کے آنے سے یہ دنیا جگمگا گئی۔ آپ کے نور ہدایت سے، آپ کی روشنی سے کفر اور ضلالت اور شرک و بدعت کا اندھیرا چھٹ گیا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبیاں بیان کی ہیں کہ آپ شاہد ہیں، بشیر ہیں، نذیر ہیں، داعی الی اللہ ہیں، آپ سراج منیر ہیں، روشن چراغ بن کر آئے۔ آپ کے آنے ہی سے تو یہ دنیا کا اندھیرا چھٹا ہے، کفر کا بادل چھٹا ہے، شرک و بدعت کا قلع کما ہوا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، رحمت کا نبی بن کر آئے، آپ نے رحمت کی تعلیم دی ہے، آپ نے بشارت سنایا ہے، اور آپ نے قوم کو اللہ کے عذاب سے بھی ڈرایا ہے۔ میرے مسلمان بھائی، یہ جو ڈر ہے، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف، یہ بڑی نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت نصیب ہو جائے اس کی دنیا اور آخرت سنور جاتی ہے۔ وہ قدم پھونک پھونک کر چلاتا ہے، اور وہ اللہ کے حکم کی مرضی، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور اللہ رب العالمین جن چیزوں سے منع کرتا ہے ان چیزوں سے دوری اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ، تم مجھی سے ڈرو۔ ڈرنا صرف اللہ رب العالمین سے، اللہ کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی شے نہیں ہے جو جس سے اللہ سے زیادہ ڈرا جائے۔ اللہ سے زیادہ کسی سے بھی نہیں ڈرنا ہے۔ فطری طور پہ اگر سانپ سے ڈرتے ہیں، بچھو سے ڈرتے ہیں، بھالو سے ڈرتے ہیں تو یہ طبعی ہے، طبعی ڈر ہے، خوف ہے، یعنی اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے، یہ فطری ڈر ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر اللہ کے مقابلے میں کوئی غیر اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے، اللہ کے علاوہ، اللہ کے مقابلے میں اللہ کے علاوہ غیر اللہ سے زیادہ ڈرتا ہے تو یہ گناہ ہے، یہ معصیت ہے، یہ شرکیہ عمل ہے۔ اس کو دو قسموں میں بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے کسی سے نہیں ڈرنا ہے، لیکن بہت سارے لوگ ہیں جو پیروں سے ڈرتے ہیں، مزاروں سے ڈرتے ہیں، جنات بھوت پریت سے ڈرتے ہیں، یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ دو قسم کا ڈر اللہ کے مقابلے میں ہوتا ہے جو آدمی کو گناہ میں واقع کرا دیتا ہے، گناہ میں ملوث کرا دیتا ہے۔ ایک ڈر وہ ہے کہ لوگوں کے ڈر سے آدمی دین پر عمل کرنا چھوڑ دے، یہ اللہ کے مقابلے میں ڈر ہے اور اس پر گرفت ہوگی، یہ چیز معیوب ہے، یہ چیز کہیں نہ کہیں شرک سے جا ملتی ہے کہ آپ لوگوں کے ڈر سے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کے ڈر سے حق بات بولنا چھوڑ دیں، آپ لوگوں کے ڈر سے صحیح بات کی تائید نہ کر سکیں، آپ لوگوں کے ڈر سے حق بات کو چھپاتے رہیں، لوگوں کے ڈر سے جھوٹ بات کا پرچار کریں۔ اللہ کے نزدیک یہ عمل ایک طرح سے کہیں نہ کہیں شرک سے جا ملتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اللہ کے خوف کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ اللہ کے خوف کے مقابلے میں اگر خوف آئے تو وہ عمل شرک کہلائے گا، کیونکہ اللہ سے جو ڈرنا ہے یہ عبادت ہے، عبادت ہے۔ اللہ سے جب ہم ڈرتے ہیں گویا کہ اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کے ساتھ بندگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اگر اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے زیادہ ڈرتے ہیں تو پھر گویا کہ اللہ کی شان کو گھٹاتے ہیں، اللہ کی کبریائی کو گھٹاتے ہیں اور دوسرے کا درجہ بڑھاتے ہیں، جبکہ اللہ کا درجہ، اللہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ تو ایک ڈر وہ ہے کہ لوگوں سے ڈر کر دین پر عمل کرنا آپ چھوڑ دیں، کوئی بھی طرح سے کسی بھی طرح کا عمل ہو، دین کا عمل ہو، اگر لوگوں سے ڈر کر دین پر عمل کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حق کا راستہ چھوڑ دیتے ہیں، تو یہ اللہ کے مقابلے میں ڈر ہے، اس پر مواخذہ کیا جائے گا۔ اور
ڈر کی دوسری قسم جو اللہ کے مقابلے میں ہے، جب بندہ اللہ جیسا یا اللہ سے زیادہ غیر اللہ سے ڈرنے لگ جائے تو یہ بھی شرکیہ عمل ہوتا ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہوں گے لوگ جنات سے بہت ڈرتے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جن کا ایمان کمزور درجے کا ہوتا ہے، کسی گھر میں وہ سنتا ہے کہ جنات کا سایہ اور اثر ہے تو بہت زیادہ ڈرنے لگتا ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ اللہ رب العالمین ہی کائنات کا نظام چلانے والا ہے، اللہ چاہے گا تبھی ہمیں تکلیف پہنچے گی، اللہ نہیں چاہے تو ہم کو ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں پہنچ سکتی۔ اس کے باوجود آدمی جنات سے، شیطان سے اور اثرات سے بہت زیادہ ڈرنے لگتا ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں ڈر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے آپ دیکھتے ہوں گے بہت سارے بدعتی قسم کے مسلمان جب مزارات پہ جاتے ہیں تو وہاں سے جب پلٹتے ہیں تو پیٹھ اس کی طرف نہیں کرتے ہیں، یعنی پیٹھ دوسری طرف کر کے واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ دراصل ان کی محبت ہوتی ہے اور ان کا ادب و احترام ہوتا ہے جو قبر میں مدفون ہوتے ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ عقیدہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم نے گستاخی کر دی، اگر ہم اس کی طرف پیٹھ کر دیتے ہیں تو یہ بے ادبی ہے اور اس کی وجہ سے مزار والے ہم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، ہم کو تکلیف پہنچے گی۔ گویا کہ اللہ کے مقابلے میں غیر اللہ سے آدمی زیادہ ڈر رہا ہوتا ہے اور یہ شرکیہ عمل ہوتا ہے۔ مسلمانوں کو کیا کرنا چاہیے؟ مسلمانوں کو اللہ سے ہی سب سے زیادہ ڈرنا چاہیے، اللہ سے زیادہ دنیا میں کسی سے نہیں ڈریں گے۔ اگر یہ صفت مسلمان کے اندر آ جائے تو وہ ہمیشہ خوش و خرم ہوگا، تکلیف میں بھی ہنستا مسکراتا رہے گا، دشمنوں کے بیچ میں ہوگا، میدان جہاد میں ہوگا، دشمنوں کا خوف اور خطرہ ہوگا، ہر جگہ اللہ رب العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ ہوگا وہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہے، ہماری مدد کرنے والا ہے۔ تو اس درجے کا خوف مومن کے دل میں ہونا چاہیے۔ اس تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان فرمایا، یہ سورہ نازعات کی 2 آیات ابھی میں نے پڑھی تھی خطبہ حاجہ کے بعد، اس میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، یہ قیامت کی بات ہو رہی ہے، ایک دن رب کا سامنا ہوگا، رب کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا، رب کے سامنے پیشی ہوگی، اللہ کی عدالت میں ہمیں اللہ کے حضور پیش ہونا ہوگا۔ اس دن سے آدمی ڈر رہا ہے، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے۔ خواہشات سے بچانے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں حرام کی ہیں ان حرام چیزوں سے بچنا، اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان چیزوں سے بچنا، جیسے شراب ہے، نشہ ہے، جوا ہے، چوری ہے، زنا ہے، بے حیائی ہے، فحش کام ہے، اور جتنے بھی منہیات ہیں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے ان تمام چیزوں سے اپنے نفس کو روک رکھا، منع کر رکھا۔ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو ہوا خواہشات سے روک کر رکھا۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے آدمی کا ٹھکانہ جنت ہے۔ کس کا ٹھکانہ جنت ہے؟ جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جو اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے، حرام چیزوں سے روکتا ہے، برائی سے روکتا ہے۔ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ان 2 آیات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نافرمانوں کا ذکر کیا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو آدمی نافرمانی کرتا ہے، فَأَمَّا مَنْ طَغَىٰ، جو نافرمانی کرتا ہے، وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے جہنمیوں کا ذکر کیا، جو نافرمانی کرتا ہے، معصیت کرتا ہے، کفر کرتا ہے اور اس دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتا ہے، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ہے، ہمیں اس دنیا کی زندگی کو ترجیح نہیں دینا ہے بلکہ آخرت کی زندگی کو ترجیح دینا ہے اور اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا ہے۔ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ ڈرنے کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ اللہ دیکھ رہا ہے، جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے، کہیں پر بھی کچھ کر رہے ہیں، اندھیرے میں، اجالے میں، محفل میں، سفر میں، حضر میں، کہیں بھی کچھ کر رہے ہیں، ہمارے خیال میں ہو، تصور میں ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ جب کچھ کرنے کا دل کرتا ہے، برائی کی طرف ہاتھ بڑھانے لگتا ہے، خیال آتا ہے، وہ دیکھ رہا ہے اور وہ رک جاتا ہے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنے کا یہی مطلب ہے کہ جب بھی غلط
چیز کی طرف قدم بڑھاتا ہے تصور آتا ہے وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری نگرانی کر رہا ہے، ہم اس کی گرفت میں ہیں، ہمارا محاسبہ کرے گا، ہمیں پکڑے گا اور ہمیں اس غلطی کے بدلے سزا دے گا۔ اس کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے بچاتا ہے، روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے، ایسے لوگ جنت میں جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نفس کا ذکر کیا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ قرآن نے 3 قسم کے نفس کا ذکر کیا ہے۔ انسان کے اندر 3 قسم کا نفس ہوتا ہے۔ ایک نفس ہے نفس امارہ، نفس امارہ کہتے ہیں ایسا نفس جو انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے، برائی کرو، گناہ کرو، جرم کرو، معصیت کرو، یہ نفس امارہ ہے۔ جو آدمی گناہ کر رہا ہوتا ہے اسی نفس امارہ کی وجہ سے۔ اور ایک نفس جسے کہتے ہیں نفس لوامہ، لوامہ کا مطلب ہوتا ہے ملامت کرنے والا۔ تو ایسا نفس جب آدمی برا کام کرتا ہے تو نفس لوامہ آدمی کو ملامت کرتا ہے، تم نے غلط کیا، تم نے برا کیا ہے، سدھر جاؤ، پلٹ جاؤ، توبہ کر لو، نادم ہو جاؤ، اللہ کی طرف آ جاؤ۔ یہ نفس لوامہ، ملامت کرنے والا نفس۔ اور ایک تیسرا نفس ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے نفس مطمئنہ، اطمینان والا نفس۔ یہ وہ نفس ہے جس کو خیر پر، بھلائی پر، سعادت پر اطمینان ہوتا ہے، خیر کے کام پر یہ نفس قائم اور دائم ہوتا ہے، چل رہا ہوتا ہے۔ اہل علم نے لکھا ہے کہ یہ نفس مطمئنہ عام طور سے انبیاء کو نصیب ہوتا ہے۔ انبیاء دیکھتے ہیں غلطی نہیں کرتے ہیں، ہمیشہ اچھا کام کرتے ہیں، خیر کا کام کرتے ہیں، بھلائی کا کام کرتے ہیں۔ انسانوں میں غلطی بھی کرنے والے لوگ ہیں، اچھے بھی کام کرنے والے لوگ ہیں، لیکن انبیاء میں صرف اچھے کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ انبیاء سے غلطیاں نہیں ہوتی، انبیاء گناہ کا کام نہیں کرتے ہیں۔ اس لیے نفس مطمئنہ دراصل انبیاء کو نصیب ہوتا ہے، اور اونچے درجے کے مومنوں کو بھی نصیب ہو سکتا ہے۔ جو اونچے درجے کے مومن ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، نیک بندے ہوتے ہیں، بڑے عابد اور زاہد ہوتے ہیں، ان کو بھی یہ نصیب ہوگا۔ اور ایسے ہی نفس کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے نفس مطمئنہ، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ، راضی خوشی ہو کر تم لوٹ جاؤ، اللہ بھی تم سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی، اپنے بندوں میں شامل ہو جاؤ، اللہ کے بندوں میں شامل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو جس کسی کو نفس مطمئنہ مل جائے، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ایسے لوگ جنت میں جائیں، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ تو 3 قسم کے نفس کا ذکر قرآن میں ملتا ہے، اور عام طور سے جو عام لوگ ہوتے ہیں ان کے اندر 2 قسم کا نفس پایا جاتا ہے، یا تو نفس امارہ جو انسان کو برائی کی طرف لے جائے، یا کسی میں ہوتا ہے نفس لوامہ بھی جو انسان کو برائی کرنے پر ملامت کرتا ہے، تم نے غلط کر لیا ہے، اپنی اصلاح کر لو، آ جاؤ نیکی کے راستے کی طرف۔ تو اللہ رب العالمین کیا بیان فرماتا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو آدمی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے۔ کب ڈرتا ہے؟ کہ قیامت کے دن رب کے سامنے ہماری پیشی ہوگی، ہمیں حاضری دینی پڑے گی اس رب کے سامنے جو سب سے عظیم ہے، اس کائنات کا خالق ہے، ہمارا رب ہے، وہ ہمارا معبود ہے، جس کا ہم نے کھایا ہے، پیا ہے، جس کی زمین پر ہم چلے ہیں، جس کے آسمان کی روشنی سے ہم نے فائدہ اٹھایا ہے، جس کی بارش سے دانے اگے اور ان دانوں کو ہم نے کھایا ہے، جس نے زندگی دی، نعمت دی، طرح طرح کے انعام اور اکرام سے ہمیں نوازا، اس کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، اور اپنے نفس کو برائی سے روکتا ہے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ آئیے صحیح بخاری کا ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں کہ گزشتہ قوموں میں ایک آدمی تھا، بڑا مالدار تھا، بہت مالدار آدمی تھا۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نیکی کا کام نہیں کیا۔ یہ بخاری شریف کا واقعہ ہے، بخاری شریف میں کئی جگہ یہ واقعہ آیا ہے۔ اس نے اپنی زندگی میں کبھی نیکی نہیں کی تھی، لیکن وہ مالدار آدمی تھا۔ اس نے اپنے بیٹوں سے پوچھا کہ میں تمہارا کیسا باپ ہوں؟ بیٹوں نے کہا کہ آپ تو بڑے اچھے باپ ہیں۔ کون بیٹا کہے گا اپنے باپ کو کہ آپ اچھے نہیں ہیں؟ بیٹوں نے کہا آپ بڑے اچھے باپ ہیں۔ باپ نے کہا تمہاری بات تو ٹھیک ہے، لیکن میں نے نیکی نہیں کی، کبھی میں نے اچھا کام نہیں کیا، رب کے سامنے کیسے جاؤں گا؟ ڈر لگ رہا ہے، کوئی نیکی میرے کھاتے میں نہیں ہے، کیسے رب کا سامنا کروں گا؟ مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ چلو ایسا کرو، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، جیسے لوگ ہندو لوگ جلاتے ہیں،
میری لاش کو دفن مت کرنا، میری لاش کو جلا دینا، میری ہڈیوں کو پیس لینا، اور جس دن آندھی آئے، طوفان آئے، سخت ہوا ہو، اس دن میری راکھ کو ہواؤں میں بکھیر دینا۔ اس نے ایسا کیوں کہا؟ ایسا اس لیے کہا کہ جب ہم بچیں گے نہیں، ہماری راکھ ہواؤں میں اڑ جائے گی، اللہ کے سامنے ہم نہیں جائیں گے۔ لیکن اللہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر، کچھ بھی کر سکتا ہے، ذرے کو انسان بنا سکتا ہے۔ جب ہم پیدا ہوئے کیسے پیدا ہوئے؟ اس جسم میں ہڈی ہے، نس ہے، اس میں گوشت ہے، اس میں ناخن ہے، بال ہے، کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ میٹیریل جمع نہیں کیا تھا۔ میاں بیوی کے ملاپ سے ایک منی کا قطرہ سفید پانی ہوتا ہے، سفید پانی سے یہ جسم بنتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ ذرے کو انسان کیوں نہیں بنا سکتا ہے؟ اللہ کی طاقت ہے، کن فیکون، اللہ جو کہے ہو جاتا ہے۔ اللہ صرف کہتا ہے کہ یہ ہو جا اور ہو جاتا ہے، یہ انسان کے بس کا نہیں، یہ صرف اللہ کے بس کا ہے۔ ہم ایک مسجد بناتے ہیں، کتنی مزدوری، کتنی محنت، اور کتنے مزدور، کتنے لیبر، کنکری، سیمنٹ، بالو، ایک ایک اینٹ کو جمع کرتے ہیں، ڈھوتے ہیں، اٹھاتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، خون بہاتے ہیں، پھر جا کر یہ سریا، پینٹ کیا جا کر کتنا سارا سامان لگاتے ہیں، پھر یہ ایک مکان، ایک مسجد تیار ہوتی ہے۔ اللہ کہے مسجد ہو جا، مسجد ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی طاقت اور قدرت ہے۔ جب اس آدمی نے کہا کہ میری لاش کو جلا دینا، میری ہڈیوں کو پیس دینا، اور جس دن آندھی آئے آندھیوں میں میری راکھ کو بکھیر دینا، اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذرے کو جمع کیا، اس کو دوبارہ زندہ کیا، اور پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا؟ وہ بندہ کہتا ہے تیرے ڈر سے میں نے ایسا کیا، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا، میں نے کبھی نیکی نہیں کی تھی، تیرا سامنا میں کیسے کرتا، تیرا خوف، تیرا ڈر میرے دل میں پیدا ہو گیا، اس لیے میں نے اپنے بیٹوں کو ایسا کرنے کے لیے کہا تھا۔ اللہ نے کہا تو مجھ سے ڈر رہا ہے، حقیقی طور پر میرا ڈر تمہارے دل میں پیدا ہوا، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ اللہ کا ڈر یہ ہے، اللہ کا ڈر انسان کے دل میں پیدا ہو جائے، اللہ ساری زندگی کے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، لیکن ڈر ہونا چاہیے، جو ڈر مطلوب ہے وہ ڈر ہونا چاہیے۔ آپ نکاح کے جب نکاح سنتے ہیں تو اس میں قرآن کی 3 آیتیں پڑھی جاتی ہیں، اس میں ایک آیت ہوتی ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت اس حال میں آئے کہ تم مسلمان رہو۔ اللہ یہ حکم دیتا ہے کہ اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ کسی کے بس کا نہیں کہ اللہ سے ہم اتنا ڈرے جتنا اللہ سے ڈرنے کا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا پائیدان نیچے کیا، بندوں کے لیے تھوڑا سا آسان معاملہ کیا، اور دوبارہ حکم دیا فاتقوا اللہ ما استطعتم، تم اللہ سے اتنا نہیں ڈر سکتے ہو جتنا ڈرنے کا حق ہے، آؤ نیچے پیدان پر آؤ، تم اپنی طاقت بھر، جتنی تمہاری استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے، اتنا اللہ سے ڈرو۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے۔ یہ نہیں کر سکتے ہو تو جتنا تمہاری استطاعت ہے، تمہارے اندر جتنی طاقت ہے، اتنا اللہ رب العالمین سے ڈرو۔ اور جو آدمی اپنے رب سے ڈرنے لگتا ہے، حقیقی طور پر رب کا خوف دل میں پیدا ہوتا ہے، وہی لوگ اللہ کے حکم پر چلتے ہیں، اور وہی لوگ برائیوں سے بچتے ہیں۔ جو آدمی نڈر ہو جائے، جو آدمی بے خوف ہو جائے، جو آدمی اللہ کے عذاب سے مامون ہو جائے، جو آدمی آخرت کو بھلا دے، جو آدمی قیامت کی ہولناکیوں کو بھلا دے، بے خبر اور مامون ہو جائے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا ہے۔ تو ہمیں اپنے دل میں اللہ کا ڈر بسانے اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ جو اپنے دل میں اللہ کا ڈر پیدا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ایک دوسری جگہ فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، 2 جنتیں اس کے لیے، ایک نہیں 2 جنتیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون سی نعمتوں کو ٹھکراؤ گے۔ یہاں اہل علم نے لکھا ہے جو 2 جنتیں ہیں، ایک جنت اللہ اس لیے دے گا کہ وہ نیکی کا کام کرتا تھا، اور ایک جنت اللہ اسے اس لیے دے گا کہ وہ گناہ کے کام سے بچتا تھا۔ اللہ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، جو حرام کام ہے، ان چیزوں سے بھی بچتا تھا، اللہ ایک جنت اس کے بدلے بھی دے گا۔ 2 جنتیں انسان کو اللہ تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ حتی یعود اللبن فی الضرع، کہ وہ آدمی جو اللہ کے خوف سے ڈرتا ہے، اللہ کے خوف سے روتا ہے، اللہ کے خوف کے مارے آنکھوں سے آنسو بہاتا ہے، ایسا آدمی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لا یلج النار رجل بکا من خشیت اللہ، اللہ کے خوف و خشیت سے جو رو دیتا ہے وہ کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ حتی یعود اللبن فی الضرع، یہاں تک کہ دودھ تھن میں واپس آ جائے۔
رسول اللہ نے مثال بڑی پیاری دی ہے کہ جب دودھ دو لیتے ہیں جانور کا، یہ دعا ہوا دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، ایسے ہی اللہ سے ڈرنے والا آدمی کبھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ جیسے دودھ واپس نہیں تھن میں جائے گا، ایسے ہی اللہ سے ڈرنے والا آدمی کبھی بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ اللہ سے ڈرنے کا یہ مقام اور مرتبہ ہے۔ بلکہ جو حدیث بہت مشہور ہے، آپ سب نے سنا ہوگا، قیامت کے دن جب حساب و کتاب کا معاملہ ہوگا، دھوپ ہی دھوپ، انتہائی گرمی، شدت کی گرمی ہوگی، اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے رب کے عرش کے سایہ کے۔ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا، باقی کسی چیز کا سایہ نہیں۔ آسمان کا سورج بہت نیچے ہوگا اور آدمی اپنے گناہوں کے عوض جس قدر گناہ کیا ہوگا پسینے میں اس قدر سرابور ہوگا، لیکن قربان جائیے اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ اس سائے میں 7 قسم کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ 7 قسم کے لوگ ہیں اس میں، اللہ تعالیٰ جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ۔ 7 قسم کے ایسے لوگ ہوں گے جنہیں اللہ کے عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا، جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی بھی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اس میں ایک آدمی وہ ہوگا جو عدل کے ساتھ حکمرانی کیا ہوگا۔ ایک نوجوان وہ ہوگا، وہ شاب نشا فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے نوجوانی میں رب العالمین کی بندگی کی ہوگی۔ ایک آدمی ہوگا ورجل قلبہ معلق بالمساجد، ایک آدمی وہ ہوگا جس کا دل مسجد سے اٹکا ہوا لگے گا، ہمیشہ بھاگ بھاگ کے مسجد جا رہا، ہمیشہ بھاگ بھاگ کے مسجد جا رہا۔ 2 دوست ورجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرقا علیہ، 2 دوست ایسے ہوں گے جو اللہ کے لیے جمع ہوتے ہوں گے اور اللہ کے لیے جو ہے اکٹھا ہوتے ہوں گے، اور اللہ کے لیے ناراض اور جو ہے متفرق ہوتے ہوں گے۔ ایسے ہی لوگوں میں ایک آدمی کا ذکر ہے کہ وہ آدمی وہ ہوگا ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ، وہ آدمی جب تنہائی میں اللہ کو یاد کرتا ہوگا آنکھوں سے آنسو جاری ہوگا۔ تنہائی میں رب کو یاد کرنے والا، آنکھوں سے آنسو بہانے والا، قیامت میں اس کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایسے ہی لوگوں میں ایسا آدمی ہوگا ورجل دعت طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، ایک آدمی وہ بھی ہوگا جس کو انتہائی خوبصورت عورت نے، جو بڑے مالدار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، ان کا ذات بھی بہت بڑی ذات کی اور بڑے جاہ و منصب والی بڑی خوبصورت عورت نے مرد کو دعوت دی ہوگی بے حیائی اور برائی کے لیے، وہ آدمی کہے گا انی اخاف اللہ، میں اللہ رب العالمین سے ڈر رہا۔ اس آدمی کو بھی عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا۔ ایک آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ کے راستے میں صدقہ کرے گا، ایسے چھپا کر صدقہ کرے گا کہ دائیں ہاتھ نے کیا صدقہ کیا بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہیں چلے گا۔ تو 7 قسم کے لوگوں کو اللہ رب العالمین عرش الہی کے سایہ میں جگہ دے گا۔ ان میں ایک ایسا آدمی جو تنہائی میں اللہ کو یاد کر کے روتا ہے، ایک ایسا آدمی جس کو برائی اور بے حیائی کے لیے خوبصورت عورت نے دعوت دی لیکن وہ کہتا ہے انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ وہ دیکھ رہا ہے، وہ میرا حساب و کتاب لے گا، میری پکڑ کرے گا اور میرا محاسبہ کرے گا۔ تو اللہ سے جو بندہ ڈرتا ہے، ڈرنے والے کا مقام اللہ کے نزدیک بہت بلند ہے، بہت زیادہ بلند ہے۔ آئیے اپنے اسلاف سے کچھ نمونے پیش کرتا ہوں کہ ہمارے جو اسلاف ہیں، جن کے نقش قدم پر چلتے ہیں، ان کی زندگیاں کیسی تھیں، وہ لوگ کیسے اللہ رب العالمین سے ڈرا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام آپ نے سنا ہوگا، یہ پہلے نمبر کے خلیفہ ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد سب سے پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنتے ہیں۔ وہ ایک مرتبہ دیکھتے ہیں ڈال پہ ایک چڑیا بیٹھتی ہے اور چڑیا کو دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں تمہارے لیے بشارت ہے، تمہارے لیے خوشخبری ہے، دیکھو تم چڑیا ہو، تم درخت پہ بیٹھتی ہو، کھاتی ہو، اڑ جاتی ہو، تمہارا کوئی حساب نہیں، تمہارا کوئی عذاب نہیں، تم بے فکر ہو۔ اے کاش میں تمہارے جیسا ہوتا، میرا بھی کوئی حساب نہیں ہوتا، میرا بھی کوئی عذاب نہیں ہوتا۔ دیکھیں ایمان میں نے آپ کو پچھلے جمعہ بھی بتایا، پورے روئے زمین کے لوگوں کا ایمان ترازو کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے اور ابو بکر صدیق کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے، ابو بکر صدیق کے ایمان کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ اتنے ایمان والے کیسے اللہ کے عذاب سے ڈر رہے ہیں، اللہ کے حساب و کتاب سے ڈر رہے ہیں۔ ہم لوگ گناہ پہ گناہ کرتے ہیں، کوئی ڈر نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی عار، کوئی حیا شرم نہیں، بلکہ بہت سارے لوگ گناہ کو تو گناہ تک نہیں سمجھتے ہیں۔ حد اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے جرائم اور گناہ ایسے ہیں جن کو سماج والے گناہ ہی نہیں سمجھتے، ایسے کام کیے جاتے ہیں۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک میڑھا ہوتا، میڑھا دمبا جسے کہتے ہیں، ایک میڑھا ہوتا
جسے کھلا پلا کر جوان اور موٹا مستندہ کر کے اس کو ذبح کر دیا جاتا، لیکن میں انسان نہیں ہوتا۔ یہ ڈر کیوں پیدا ہو رہا ہے؟ یہ ڈر اس لیے پیدا ہو رہا ہے کہ انسان کا محاسبہ ہوگا، جانور کا محاسبہ حساب و کتاب نہیں ہوگا، انسان کا محاسبہ ہوگا۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ کاش میں ایک درخت ہوتا جسے کاٹ دیا جاتا، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، درخت نہیں بچے گا، نہ اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ میں درخت ہوتا کاٹ دیا جاتا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ کسی قبر کو دیکھتے انتہائی زار و قطار روتے، اتنا ڈر، اتنا خوف، اتنی وحشت محسوس ہوتی قبر کو دیکھ کر، زار و قطار روتے، داڑھی تر ہو جاتی۔ لوگ پوچھتے کہ آپ جنت و جہنم کے ذکر پر اتنا نہیں روتے ہیں، قبر کو دیکھتے اتنا کیوں روتے ہیں؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ جو قبر ہے آخرت کے منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ جو آدمی قبر کے عذاب سے بچ گیا اس کے لیے آخرت کی منزلیں آسان ہیں، اور جو قبر کے عذاب سے نہیں بچ پایا اس کے لیے آخرت کی منزلیں سخت ہو جائیں گے۔ اور آپ نے سورہ نبا، یہ 30واں پارہ ہے سورہ نبا، 30ویں پارہ کی پہلی سورت سورۃ النبا، سورۃ النبا کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ کافر لوگ کیا کہیں گے آخرت میں جب حساب و کتاب دیکھیں گے، محشر دیکھیں گے اور عدالت میں اپنی پیشی دیکھیں گے، کافر کہیں گے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، اے کاش میں مٹی ہوتا۔ یہ کافر لوگ کہیں گے مٹی ہوتا۔ مٹی کا مطلب میں پیدا ہی نہیں ہوا ہوتا، یا بعض اہل علم نے کہا کہ مٹی کا مطلب میں مر جاتا، سڑ گل کے مٹی ہو جاتا، دوبارہ حساب و کتاب کے لیے زندہ نہیں کیا جاتا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ مٹی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت میں جانوروں کو مٹی بنا دے گا، اللہ تعالیٰ جانوروں کو مٹی بنا دے گا۔ یہ کافر لوگ کہیں گے ہمیں بھی اے اللہ، اے کاش اللہ تعالیٰ ہمیں بھی جانوروں کی طرح مٹی بنا دیتا، ہمارا بھی کوئی حساب نہیں ہوتا، کوئی کتاب نہیں ہوتا، ہم اللہ کے حساب و کتاب سے بچ جاتے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، اللہ رب العالمین کا یہ ڈر ہے آپ کو ہر جگہ بچائے گا، ہر جگہ سیدھے راستے پر چلائے گا، ہر جگہ صحیح منزل دکھائے گا، ہر جگہ آپ کو تقویٰ اور طہارت کا راستہ آپ کو دکھائے گا۔ ہمیشہ آپ کے دل میں یہ خیال پیدا ہوگا، کوئی دیکھے نہ دیکھے وہ دیکھ رہا ہے۔ غالب نے کہا ہے، مرزا غالب نے، ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہ ہو۔ کہ اگر شراب ہی پینا ہے تو مسجد میں بیٹھ کر پیئے، کیونکہ دیکھنے کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو ہر جگہ دیکھ رہا ہے۔ پھر مسجد ہی میں بیٹھ، اگر بے خوف ہیں، ڈر نہیں اللہ کا، تو مسجد میں بیٹھ کے پیئے۔ کہنے کا مطلب اللہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے۔ کہیں بھی کسی بھی جگہ چھپ کر شراب پیتے ہیں، نشے کا کام یا گناہ کرتے ہیں، وہ تو دیکھ رہا ہے، ہمارے ریکارڈ میں لکھا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کا خوف ہمیں اپنے دل میں بسانے اور پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب سے جو جانے انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے اللہ ہمارے ایمان کو صیقل کر دے، ہمارے دل کے اندر توحید کو جاگزیں اور پیوست کر دے۔ اللہ ہمارے گھر کے اندر نورانیت پیدا فرما دے، ہمارے بستی کے اندر امن اور راحت نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب لوگوں کو ایمان پر قائم رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔